ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے ہے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جالو کہیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ بات قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی کائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو. اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا، نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجیے. مولانا جرجیز 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں جی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجی صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجیے اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو، بھاڑے کے، ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ
پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے۔ سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھ لیں، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ لیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، اللہ کے نبی نے جوتوں کا ڈھیر لگایا ہے، صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے، صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان، 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں
گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہو، غلط کرتے ہو۔ آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے پر بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتارے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک ایسے کرتے، آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لکشن پائے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک جیسے چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے،
لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ قربان جاؤ، یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جاؤ کہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ بات بیچارے۔ اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں، لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر، وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے۔ لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ۔ یہ والدرجة الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں کہ یہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے، اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا، جیسی داخل ہوئے
مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر. مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے. ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک. کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ، اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا. انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ گئے، ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے. کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ. ارے تم کیوں بیٹھ گئے، تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے. پھر وہ آنے لگے. آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا. میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا. یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا. کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گیا، کہاں گئی وہ اطاعت، کہاں گئی وہ فرما برداری، کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی. ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے. کیا حالت رہی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے میں. بیٹھ تو گئے. اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ. اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا. پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا. میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا. میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیا چک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اطناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو. یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچ ہی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا. ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو. عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں، یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں. تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے. کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح. اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو. یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سنتدار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر.
ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے سوا لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے، تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسب اللہ و نعم الوکیل کا ورد سوا لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام
پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے، کیا تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہیں ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو۔ سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے؟ 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے۔ آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی، آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے۔ آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجیے، اس کو آپ چھوئیں گے اور رکن یمانی، اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا، یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا زور سے پڑھیں گے، آپ رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے، ہم بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگا ان کا، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہے، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، کالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حبشی، وہ کسی کی نہیں دیکھتے ہیں. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ 4، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوؤں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنے بڑے صحابی لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں ایسا ہی کروں گا، رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا، کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے. ایک حدیث، ایک واقعہ اور سن کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے. میرے بھائیوں سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا. فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہیں، 2 سنت 2 فرض. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا. کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے، فرض نماز میں دیر ہے، ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا. اللہ اکبر، اور لمبی نماز پڑھنے لگا. جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا. دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے، اب 2 فرض پڑھنا ہے، تو فرض تو پڑھنے رہے
وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑے گا۔ تو اس آدمی نے کہا آئے عبداللہ نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال دیکھیے، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا، سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا، تم سنت بدل رہے ہو، نبی کا طریقہ بدل رہے ہو، اس کا عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت، اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے، نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے، ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔